بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. باتیں چل رہی ہیں سورۃ الفجر کے تعلق سے، یعنی کہ ابھی ہم سورۃ الفجر کو پڑھ رہے ہیں اور پچھلے درس کے اندر سورۃ الفجر کی چند آیتوں کا ہم نے مدارسہ کیا تھا، اس کو سمجھا تھا، اس کے مفہوم کو سمجھا تھا اور اس سے جڑے ہوئے جو کچھ مسائل تھے ان کو سمجھا تھا. آج کا جو درس ہمیں پڑھنا ہے وہ یہاں سے پڑھنا ہے اور میں پہلے پڑھتا ہوں کچھ آیتوں کو، اس کے بعد آتے ہیں پھر شرح پر ان آیتوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. پیچھے جو کچھ آیتیں گزری ہیں ان آیتوں کے اندر گزشتہ زمانوں میں یا گزرے ہوئے اوقات میں کچھ سرکش قوموں کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے یا کس طرح عذاب مسلط کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ اس وقت ہوا جب ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء تھے ان کو جھٹلایا، جو مؤمنین تھے ان کو تکلیفیں دیں، ان کو قتل کیا. تو ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو الگ الگ عذاب بھیج کر کے تباہ و برباد کر دیا. اور جو باتیں چل رہی ہیں ان ساری جو پیچھے والی جو قومیں ہیں جن کے اوپر عذاب آیا ہے تو ان کا تذکرہ یہاں پر کر کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اے کفار مکہ یا اے کفار قریش، دیکھو پچھلے لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو انہوں نے سزائیں دی، ان کو تکلیفیں پہنچائیں تو ان کا بہت ہی برا انجام ہوا. ایسے ہی تم بھی سنبھل جاؤ، اگر تم نے بھی اپنی یہ بری عادت ترک نہیں کی، تم بھی اگر راہ راست پر نہیں آئے، تم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانا یا ان کو تکلیف پہنچانا ترک نہیں کیا تو تمہارا بھی انجام ویسے ہی ہوگا جیسے پچھلے لوگوں کا ہوا ہے. چنانچہ اس سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود ان کا تذکرہ ہو چکا ہے. قوم عاد یہ کون لوگ تھے، کہاں پر تھے، یہ ان کی غلطی کیا تھی، ان کے پاس کون سے نبی بھیجے گئے تھے، ان کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا گیا تھا. ایسے ہی قوم سمود یہ کہاں پہ رہنے والے تھے، ان کے پاس کون سا نبی بھیجا گیا تھا، انہوں نے کیا سرکشی کی، ان کو کس عذاب سے تباہ و برباد کیا، یہ چیزیں ہم پیچھے کے درس میں بتا چکے ہیں. یہاں سے آج ایک نئی آیت جو ہم پڑھیں گے یہاں پر ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور تو اس کا جو ہے پیچھے سے جو تعلق ہو جائے گا تو اس کا ہوگا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کیونکہ باتیں پیچھے سے جڑی ہوئی ہیں تو اسی علم ترا سے یہ بھی جڑی ہوئی بات ہے. اور فرعون جو اس پر جو نصب ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تو اس کا عطف جو پیچھے سمود کا تذکرہ آ چکا ہے اسی
سمود پر ہے، یعنی کہ سمود کا عاد پر ہے، تو پہلے عاد پھر سمود اور پھر فرعون، اور یہ سب مجرور ہیں تو یہ بھی مجرور ہے، اور چونکہ غیر منصرف ہے اسی لیے اس پر حالت جر میں فتحہ آئے گا نہ کہ کسرہ آئے گا، جیسا کہ غیر منصرف کا اعراب ہوتا ہے۔ تو وفرعون ذی الاوتاد، ذی الاوتاد، ذو یہ اسماء خمسہ یا اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ ذی الاوتاد، اوتاد کہتے ہیں، جمع ہے یہ اوتاد، کھوٹی کو کہتے ہیں یا کھوٹا، جیسے کہ خیمہ یا کوئی تمبو وغیرہ جب گاڑتے ہیں تو اس کی رسی کو باندھنے کے لیے جو کھوٹا گاڑا جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور ایسے ہی کوئی بھی کھوٹی ہو، کوئی بھی کانٹی ہو، کوئی بھی کیل ہو، تو سب کو کیا ہے، اوتاد کہا جائے گا، وتد اس کے واحد ہے۔ تو وفرعون ذی الاوتاد، اور تو معنی کیا ہو جائے گا، الم تر کیف فعل ربک بفرعون ذی الاوتاد، کیا تم نے نہیں جانا کہ کس طرح سے تمہارے رب نے فرعون کے ساتھ برتاؤ کیا، جو فرعون کیلوں والا تھا، یا جو فرعون کھونٹوں والا تھا۔ اور کھونٹے سے مراد کیا ہے، کھونٹے سے مراد تمبو ہے، کیونکہ ایک کھونٹے میں تمبو کی رسی لگائی جاتی ہے تو وہ کھونٹا بول کر کے یا کھونٹی بول کر کے پورے تمبو کو مراد لیا ہے، یعنی کہ جو تمبوؤں والا تھا، یہ معنی ہو جائے گا۔ اور فرعون جو تمبوؤں والا تھا، یعنی کہ اس کے یہاں تمبو بہت زیادہ ہوتے تھے، یا اس معنی میں ہو جائے گا، یا کیلا اگر لیں گے، کیل یا کانٹی مراد لیں گے اوتاد سے، تو اس کا معنی ہو جائے گا جو کیلوں والا تھا، جو کانٹیوں والا یا جو کیلوں والا تھا۔ تو کہیں گے اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، میخ بھی اسی کو کہتے ہیں، کانٹی کو، اور اس کا معنی کیا ہو جائے گا پھر، اس کا معنی ہو جائے گا کہ جو لوگوں کو کانٹیوں اور کیلوں سے ان کے اندر چبا چبا کے اس کی سزائیں دیتا تھا، ان کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، تو یہ معنی ہو جائے گا۔ دوسرا معنی تمبو کا اگر کریں گے، جو تمبو والا تھا، یعنی کہ جس کے یہاں بہت زیادہ تمبو ہوا کرتے تھے، تو دونوں معنی ہو جائے گا۔ تو وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ اور یہ فرعون مطلب یہ کہ جو میخوں یا کانٹیوں سے لوگوں کو کیا ہے سزائیں دیا کرتا تھا، یا تمبو والا تھا، اور پھر جو بھی معنی ہو۔ اور فرعون کا تذکرہ یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ فرعون بہت ہی زیادہ سرکش تھا، یہ بنی اسرائیل کو سزائیں دیتا تھا، ان کے لڑکوں کو کیا کرتا تھا، قتل کروا دیتا تھا، لڑکیاں جو ہوتی تھیں تو ان کو جو ہے قتل نہیں کرتا تھا، ان کو رہنے دیتا تھا۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، قرآن کے اندر جیسا کہ دوسری آیت میں اس چیز کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اور پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کرتا تھا، کیوں لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو باقی رکھتا تھا؟ تو اس کے پیچھے دو وجہ بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ فرعون کے یہاں یا اس کے جو حواری مواری تھے یا اس کی جو قوم تھی، اس میں سے کسی کاہن نے اس کو یہ بات بتائی تھی کہ تمہاری اس ریاست میں، تمہاری اس ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، جو لڑکا آگے چل کر کے جب وہ بڑا ہوگا تو تم سے تمہاری یہ ملکیت یا ریاست کو چھین لے گا اور تم ختم ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس ڈر سے فرعون نے بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کرنا شروع کر دیا، ہر کسی لڑکے کو قتل کروا دیتا تھا۔ اور اسی میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی ماحول میں، اسی ڈر کے ماحول میں کہ ہر طرف بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھا رکھی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بچانے کی، ان کو زندہ رکھنے کی۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا اور ان کی والدہ کو حکم دیا کہ ان کو لے جا کر کے ایک باکس میں رکھ کر کے سمندر کے کنارے اس میں ڈال دیں، اور انہوں نے، ان کی ماں نے ایسا ہی کیا، اس کو ڈال دیا، اور پھر ان کی بہن کو پیچھے لگا دیا کہ دیکھتی رہیں کہاں جاتا ہے۔ تو یہ باکس تیرتا تیرتا یہ جو ہے فرعون کے قصر کے پاس جا کر کے رکا۔ پھر اس کی بیوی نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اس کو ہم کیوں نہ اپنے گھر میں پال لیں، تو وہاں اور اس کو لے گئے اور اس کو پالے۔ تو ان کی پرورش پھر فرعون کے گھر میں ہوئی، جیسے کہ قصہ کافی مشہور ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے
اسی کے گھر میں ان کی پرورش کی، اور وہی آگے چل کر کے کیا ہے فرعون کی تباہی کا سبب بنے۔ دوسری چیز یہ بھی بیان کی جاتی ہے، تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر بچوں کو قتل کرتا تھا، اور بھی بہت ساری سزائیں دیتا تھا، لیکن ان میں سے یہ بھی ہے کہ بچوں کو قتل کروا دیتا، بچیوں کو رکھتا تھا۔ دوسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت قائم و دائم رہے، برقرار رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی بادشاہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت، اس کی حکومت برقرار رہے، تو اس کی جو عوام ہے، جو پبلک ہے، اس کو کمزور سے کمزور تر بنا کے رکھا جائے، اس کو بالکل کمزور رکھا جائے کہ وہ پھر آواز نہ اٹھا سکے، ان کے اندر ہمت نہ ہو۔ اور اس کمزور کرنے کے مقصد سے فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا کہ عورتیں صرف ہوں گی تو عورتیں کیا کر پائیں گی، کچھ نہیں کر پائیں گی۔ تو اسی مقصد کے لیے اس نے کیا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ دونوں سبب بیان کیے جاتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ دونوں سبب مراد ہوں، دونوں کو مراد لیا جا سکتا ہے ایک ساتھ میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وغیرہ کہ وہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، الذین سے مراد تمام لوگ جن کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، چاہے وہ عاد ہو، سمود ہو، فرعون ہو، ان سب نے شہروں میں سرکشی کی۔ طغا یطغا کے معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، باب فتح سے آتا ہے، اور اسی سے اسم فاعل آتا ہے طاغن، طاغن یعنی کہ سرکش، جس کی جمع آتی ہے طغاتن، جسے قازن کی جمع قضات آتی ہے۔ مبالغہ کا صیغہ اسی سے آتا ہے طاغیہ، طاغیتن یعنی کہ بہت ہی زیادہ سرکشی کرنے والا۔ تو الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے شہروں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور اس کے اندر، ان شہروں کے اندر بہت ہی زیادہ فساد برپا کیا۔ فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب کا کوڑا برسایا کن کے اوپر؟ صب یا صبو کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف گرانا، جیسے پانی ہوتا ہے کسی چیز میں، ڈبے میں بھرا ہوا پانی کو نیچے گرائیں تو یہ ہوتا ہے صب یا صبو، باب نصرہ سے آتا ہے اڈیلنا، گرانا۔ تو فصب یہاں پر کہ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، گرایا۔ ان ربک لبالمرصاد، اور یقیناً تمہارا رب گھات میں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی تمام چیزوں کا اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کے فرشتے مقرر ہیں۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے نیک کام کرے یا غلط کام کرے، سب کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے باریکی سے، کوئی بھی اس کی نظر سے یا اس کی نگرانی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اب یہ عذاب نہیں آ رہا ہے تو کیا ہے ہم بچ نکلے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بالکل گھات میں لگا بیٹھا ہے، اور جب ٹائم آتا ہے تو اس آدمی کو ضرور اس کے اس پورے کرتوت کا سزا، اس کی جو سزا ہے اس کو ضرور دیتا ہے۔ تو یہی معنی ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں ہے۔ اس کے بعد آگے پھر بات چل رہی ہے انسان کے بارے میں کہ انسان کی فطرت کیا ہے، تو کہہ رہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اکرمن ای اکرمنی، اکرمنی، یہاں پر اکرمنی ہے، یہاں نون کے بعد یا ہے لیکن وقف کی وجہ سے یا گر گئی ہے، اکرمنی، اور یہاں پر جو ہے یہ کسرہ اس یا کے محذوف ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ فیقول ربی اکرمن، تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت عطا کرتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا یا مجھے عزت دار بنایا۔ یعنی کہ انسان، اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ اس کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتری کا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اس بات کی یہ دلیل ہے، کوئی بھی آدمی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے خوش نہ ہوتا تو مجھے کیوں مال و دولت عطا کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ اس کا مقرب آدمی ہوں، میں ہی سب سے زیادہ
اس کا جو ہے اس کے یہاں عزت دار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے تبھی وہ میری عزت کر رہا ہے، ورنہ اگر خوش نہ ہوتا تو عزت نہیں کرتا، اور پھر وہ جو تمام برے کام کرتا ہے اس کو وہ صحیح قرار دینے لگتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، یہاں انسان کی فطرت یہ ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، سب کو دیتا ہے، چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی برا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی آیا ہے سب کو نوازتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے جو بھی کچھ کرتا ہے سب کو نہیں، چاہے اس میں نیک ہو برا ہو کافر ہو مومن ہو سب کو نوازتا ہے۔ اور اس سے جو ہے کسی کو یہ نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے، یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مطلب مال و دولت کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضامندی کی دلیل ہے، نہیں، بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو مال و دولت کی کثرت ایک محض آزمائش کے لیے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تئیں خوش ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا ہے، میری کیا ہے عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، قدرہ کے معنی ہوتا ہے قدر اعلیٰ معنی کی تنگی کر دینا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا، یعنی کہ تنگی میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں برے طریقے بدگمانی کرنے لگتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی کہ کلا، اور یہ پیچھے جو بات آئی ہے کہ انسان جو یہ ایک تھاٹ اس نے اپنے دماغ میں بنا رکھا ہے، ایک جو سوچ اس نے اپنے اندر پیدا کر رکھی ہے کہ مال و دولت کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رضامندی کی دلیل ہے یا رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ کلا یعنی کہ ایسا ہرگز نہیں، تو یہ کلا یعنی ایسا ہرگز نہیں، اور اس کا تعلق پیچھے جو بات آئی ہے اسی سے ہے۔ یہاں پر بل یہ انتقال کے لیے، یہاں پر ان کی جو ہے جو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم جو سمجھتے ہو کہ ہم بہت نیک ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، تم نیک نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں میں سے یہ ہے بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی، کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، یعنی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے۔ اور یتیم کی عزت کرنا، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، اس میں کتنا اجر ہے، کتنا بڑا کام ہے، یہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں وہ کسی پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ سے اور پڑھیں گے۔